الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آج ہم زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کا حکم کیا ہے اور اس کی فرضیت کا مقصد کیا ہے، اس کو کس وقت ادا کیا جائے گا اور زکوٰۃ الفطر کون لوگ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم زکوٰۃ الفطر کے حکم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ تو مزید وضاحت کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے یہ تمام باتیں واضح ہو جائیں گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، اور یہ ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ، غلام، آزاد، چھوٹے بڑے کے اوپر واجب ہے، حتیٰ کہ اس بچے کے اوپر بھی واجب ہے جو عید کی نماز سے پہلے پیدا ہوا۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی فرضیت کے مقصد کی کہ اس کو کیوں فرض کیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ روزے دار سے روزے کی حالت میں اگر کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی ہو جائے یا کبھی منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے تو زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر ادا کرنے سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی فرضیت کا دوسرا مقصد جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے وہ ہے طعمۃ للمساکین، کہ مساکین کے لیے کھانے کا اس سے بندوبست ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اداها قبل الصلاة فہی زکوٰۃ مقبولہ، کہ جو زکوٰۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرتا ہے اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا ہو گئی، اور جس نے عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کیا تو اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوئی، البتہ یہ عام زکوٰۃ یا صدقہ جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ تو حدیث کے اس جز سے ہمیں زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ معلوم پڑتا ہے کہ ہم عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور دوسری روایات میں یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ 1 دن یا 2 دن پہلے اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں عام زکوٰۃ کے جو مستحق لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، زکوٰۃ الفطر کے بھی وہی لوگ مستحق ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ صدقات جو ہیں یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے یہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے، اور جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے عامل لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ میں سے تنخواہیں دی جا سکتی ہیں، اور کسی ایسے غیر مسلم کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے جس کی تالیف قلب جو ہے وہ مقصود ہو، یعنی کہ اگر اس کی ہم مالی معاونت کریں تو اس کا دل نرم ہوگا اور وہ اسلام کی طرف راغب ہوگا، تو ایسے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح گردن آزاد کرانے میں، یعنی کہ اگر کسی کے اوپر دیت ہو جائے، اس کو دیت ادا کرنی ہے، یا کسی کے اوپر کوئی بھاری جرمانہ آن پڑے تو اس کی طرف سے بھی اس کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے جو ہے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کسی کے اوپر قرض آ جائے بہت زیادہ اور وہ ادا کرنے سے قاصر ہو تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے مال میں سے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے راستے سے مراد علماء نے جہاد کی مد میں اس کو خرچ کرنا مراد لیا ہے، لیکن اس کا باب جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر کے وہی مصارف ہیں یا زکوٰۃ الفطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو عام زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بطور زکوٰۃ الفطر ہم کیا ادا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور زکوٰۃ الفطر 1 سا یعنی کہ 2.5 کلو سے لے کر 3.25 کلو کے درمیان اجناس ادا کی، جس میں شعیر ہے یعنی کہ جس کو ہم جو کہتے ہیں، اسی طرح کھجور ادا کی جا سکتی ہے، منقع ادا کیا جا سکتا ہے، اسی طرح پنیر ادا کیا جا سکتا ہے بطور زکوٰۃ الفطر،
اور ایک اور حدیث میں ہمیں اصول ملتا ہے کہ وہ چیز جس کو تم کھانے کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہو بطور زکوٰۃ الفطر 2.5 سے 3 کلو کے درمیان اس کو خرچ کرو۔ اب اس میں چاول بھی آ جاتے ہیں، اس میں گندم بھی آ جاتی ہے، اس میں جو بھی ہے، اس میں دالیں بھی ہیں، تو ہم بطور زکوٰۃ الفطر اجناس ادا کریں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کی قیمت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کیا ہے، کہیں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہو کہ تم 2.5 سے 3 کلو جو ادا کر دو، کھجور ادا کر دو، یا اس کی قیمت ادا کر دو۔ قیمت کا ہمیں کہیں تذکرہ ہی نہیں ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کو زندہ کرتے ہوئے بطور زکوٰۃ الفطر اجناس ہی ادا کریں۔ ہاں جہاں بہت ضرورت ہو، جہاں ممکن نہ ہو کہ ہم اجناس ادا کر سکیں، یا جس کو ادا کر رہے ہیں اس کے لیے مال جو ہے وہی مناسب ہو، تو یہاں علماء نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ بطور زکوٰۃ الفطر آپ قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اجناس ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی عمل رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز شک و شبہ والی ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جس چیز میں شک اور شبہ نہیں ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور زکوٰۃ الفطر اجناس ادا کی ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بطور زکوٰۃ الفطر اجناس ادا کی جا سکتی ہیں۔ لیکن جہاں قیمت کا معاملہ ہے تو وہاں کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو اس کے جواز کا فتویٰ دیں گے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ شک والی جو چیز ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، اور جو یقینی چیز ہے جو کہ اجناس ہیں ان کو ہم اختیار کر لیں، اور بطور زکوٰۃ الفطر اجناس ہی ہم 2.5 سے 3 کلو ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور آپ کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔